علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی۔ یہ نہیں سوچتے کہ عافیہ کے اوپر جو مظالم ٹوٹ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ خیر وہ تو عافیہ پہ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم کی جو بے عزتی کر رہے ہیں، عافیہ کے پیروں کے نیچے قرآن حکیم رکھ دیتے ہیں، اور قرآن حکیم کو شہید کر کے اور زمین پہ پھیلایا گیا۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں، میں اگر اب تک دکھ ظاہر نہیں کرتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم میرے ساتھ نہ ہوتا تو میری جسم کا ایک ذرہ اس خاک کا آپ کو نہ ملتا۔ رحیم السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زین امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ڈیجیٹل الائنس۔ ناظرین، آج جو ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ میرے ساتھ شارق علی موجود ہیں۔ آج ڈاکٹر عافیہ کے متعلق جو ہے یہاں پہ ایونٹ رکھا گیا ہے، لیکن پاکستان میں کیا حالات ہیں آپ کے سامنے ہے۔ وہ امریکہ ظلم کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں جو امریکن رہ رہے ہیں، شارق، جو کانفرنسز ہوتی ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اپنے اپنے حق جتنا جس کی وہ طاقت ہے، پاور ہے، وہ اس کے مطابق احتجاج کرتا ہے۔ کیا ان کانفرنسز سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی مل سکتی ہے؟ یار دیکھیں، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ ہم یہاں کانفرنسز کر رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک پروڈکٹیوٹی جس طرح سے ہونی چاہیے ویسی نہیں پروڈکٹیوٹی۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر کچھ 4 بار کانفرنسز ہوئی، 5ویں ہیں، بلکہ میں آج اگر میری ابھی گفتگو ہے تو میں کہوں گا کہ ہمیں اگلی بار نکلنا ہے یہاں سے، اور ہمیں اگلی بار اس ای لائبریری میں محدود نہیں رہنا۔ ہمیں اگلی کانفرنس کرنی ہے، چیئرنگ کراس پہ کرنی ہے، ہمیں وہاں پہ مینار پاکستان میں کرنی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں باہر کرنی ہے۔ ہم یہاں پر ایک کمرے میں بیٹھ کے یہ کانفرنس کب سے کر رہے ہیں، پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی، تو ہم نے وہ کام کرنا ہے اب جو نظر بھی آئے۔ دیکھیے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے جس حد تک ہماری کاوش اور جس حد تک ہماری استطاعت موجود ہے۔ ہم الحمدللہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر، خاص طور پر ہم یہاں پر یہ 5ویں کانفرنس کر رہے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں بھی جا کر ڈاکٹر صاحبہ کے لیے ہم نے آواز بلند کی ہے تاکہ ایٹ لیسٹ ہماری آواز پہنچتی رہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اس قسم کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر ریاست کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ قوم کی وہ بیٹی ہے کہ جن کو بلا کسی جرم کے، جو آج تک کبھی ثابت نہیں ہو سکا، ان کو 86 سال کی جو سزا دی گئی اس کے اوپر ہم آواز بلند کریں۔ 20 سال کے بعد ان کی بہن ان کو ملی، بالکل، اور اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کے جذبات بھی سنے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو بے حرمتی ان کے سامنے کی جاتی ہے وہ حافظ قرآن ہیں، اور ہم تو ہمیشہ سے یہی ریکویسٹ کرتے آئے ہیں، اور آج پھر آپ کے اس جو ہے وہ توسط سے بھی، ہم کیمرے کے توسط سے بھی حکمران اور جو اقتدار بالا میں لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہیں گے کہ فار گاڈ سیک ایک جو ہے نا وہ مضبوط آواز جانے کی ضرورت ہے، اور وہ ریاستی لیول پر جانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے عافیہ صدیقی کو جب امریکہ کے حوالے کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خود کیا؟ پرویز مشرف کے دور میں یہ اتنی تکلیف دہ واقعہ ہے کہ جس کو اگر بیان کرنا چاہیں تو اس کی جب ہسٹری ذہن میں آتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس خاتون کو، اس پاکستانی خاتون کو، اس کی ہمت کو، اس کی جرت کو سلام پیش کرنا چاہیے جس نے 20 سال ہو گئے ظلم و بربریت برداشت کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس نے فارمولہ نہیں بتایا۔ آپ فارمولہ کی بات کو چھوڑ دیجیے، آپ صرف اس چیز کو دیکھیے کہ آج بھی وہ خاتون کیا کہتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان واپس آؤں گی اور پاکستان کی خدمت کروں گی، اور وہ ہماری بیٹی جو بالکل بے گناہ ہے، یا تو اس کا قصور ہو نا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو بالکل ایک امت مسلمہ کا زرخیز دماغ تھا، برین تھا، اس کو انہوں نے ضائع کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے پورا ایک منصوبہ اور کہانی گھڑی، اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس عدالت نے اس کو سزا دی اور اس ازمپشن پہ دی کہ اس نے امریکی فوجیوں کی طرف بندوق تانی ہے، اب بندوق تاننے کے اوپر 86 سال کی قید، اگر اس نے تانی بھی ہو تو 86 سال کی قید کا کیا جواز ہے؟ حالانکہ وہ بیچاری اتنی بعض دفعہ یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھی کہ اگر ہماری اسٹیٹ صدارتی طور پر خط لکھ دیتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی سزا میں کمی یا ختم ہو سکتی ہے، اس میں کتنی صداقت؟ دیکھیں، ابھی ڈاکٹر فوزیہ گئی ہیں، سینٹر مشتاق خان جو جماعت اسلامی کے سینٹر ہیں، وہ امریکہ کی جیل میں اس سے ملاقات کر کے آئے ہیں، وہ اس پہ
कन्विंस हैं कि उसका केस बड़ा वीक है और उसको 20 साल कैद में हो गए हैं। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टैंड ले तो वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान में वापस आ सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये बात कही जाए कि एक कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी को रहा नहीं किया जा सकता, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन हम थोड़े थोड़े इक़दाम कर सकते हैं और आगाही जो है आवाम को फराहम कर सकते हैं, और अगर इसी तरह यकजा होकर काम किया जाए तो वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह ताला शानदार रिहाई डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी को आएगी। मैडम, आप चूँकि आलिमा हैं, दीन की जो रोशनी से रोशनास करते हैं सबको, आपके काफ़ी तालिबात ऐसी हैं जो आपकी ज़ेरे निगरानी सीख रही हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तालीम का फुकदान है, जहाँ पर हम अपने हीरोज़ को, अपनी ऐसी जो चीज़ें जो पाकिस्तान को सलामत रखती हैं, पाकिस्तान को कायम दायम रखने वाले लोगों को भुला देते हैं, उन तक वो बात ही नहीं करते? असल में तमाम चीज़ों के पीछे जाके देखा जाए तो बात ये है कि जो हकीकतन दीन है, हकीकतन इस्लाम है, हमने वो छुपा दिया। जिहाद आप देखें, वो हमने छुपा दिया। जिहाद हकीकतन क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे कि कश्मीर बज़ौर शमशीर है। इसी तरह हर चीज़ का जो हल है वो जिहाद के अंदर मुज़मर है। तो इसी तरह हमारे अब सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़त आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह, कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकलीफ़। देखिए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से मदरसा निज़ामुल मुल्क और ज़ैन सजाद फाउंडेशन की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और मुझे बतौर स्पीकर इसमें इनवाइट किया गया। ये बहुत हाई टाइम है कि हम इन इश्यूज़ को हाईलाइट करें। हमने बहैसियत उम्मत, बहैसियत कौम बहुत साल इस चीज़ से नज़रें चुराई, कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली, सोचा कि शायद कोई ऊपर से मसीहा आएगा और हमारे हाथ में किबला अव्वल दे जाएगा या डॉक्टर आफिया को आज़ाद करवा देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ प्रैक्टिस चाहिए होती है, कुछ अमल चाहिए होते हैं, कुछ प्लानिंग्स चाहिए होती हैं। आज ये एक कॉन्फ्रेंस है, ये एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बुनियाद है। मैम, हमने देखा कि यहाँ पर पहले भी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, तो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अगर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता तो कोई अगला लाहे अमल भी बनाया होगा। देखिए, हुकूमतें खुद कुछ भी नहीं होती। आप देखते हैं कि हुकूमतें अवाम बनाती हैं। जब तक अवामी प्रेशर इन पर एग्जर्ट नहीं होगा, ये लोग कुछ भी एक्शंस नहीं करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि स्टेट लेवल पर अवाम को इकट्ठा किया जाता और इस चीज़ की आगाही दी जाती, लेकिन अवाम के हाथ में भी बहुत ताकत है। इलामा इकबाल ने फरमाया कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अब जब फर्द बाहर निकले हैं, एक कॉन्फ्रेंस से मसला हल नहीं होगा, 2 से नहीं होगा। आज 20 लोग इकट्ठे हुए हैं, कल 40 होंगे, 60 होंगे, अवेयरनेस तो जाएगी ना। आज एक बंदे को भी इस चीज़ से अवेयरनेस मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी।